بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ، اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں۔ سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج محترمات جمع تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت آمیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب سب نے میری تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی رشد اور ماں کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی یعنی چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے، انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی
اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی ماند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے رائے خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زواج میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق و زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔